بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ ایکٹنگ ایڈرینرجک اگونسٹ، جو ڈائریکٹ جا کے ایڈرینرجک ریسپٹرس پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ دوسرے ہیں انڈائریکٹ ایکٹنگ ایڈرینرجک اگونسٹ، جو ڈائریکٹ خود جا کے نہیں لگتے بلکہ نورپینفرین کے ریلیز کو انہانس کرتے ہیں۔ اب تیسرے جو ہمارے پاس ہیں وہ ہے مکس ایجنٹس۔ یہ کیا ہے؟ مکس مطلب نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ریسیپٹرس پہ بھی ایکٹ کریں گے اور نورپینفرین کے ریلیز کو بھی زیادہ کریں گے، نورپینفرین کو بھی، اس کے نورپینفرین کے لیول کو بھی زیادہ کریں گے۔ تو مکس ایجنٹس ایڈرینرجک ایگونسٹ، جو ایڈرینرجک ریسیپٹرس پہ ایکٹ کرے اور ان کو اسٹیمولیٹ کرے اور کیا کرے، مکس ایجنٹ سے مطلب نورپینفرین کے ریلیز کو بھی بڑھائے اور خود جا کے ریسیپٹرس پہ بھی ایکٹ کرے، انہیں بولتے ہیں مکس ایجنٹس۔ اچھا، مکس ایجنٹ جو ہے یہ ان کو COMT کیٹیکول او میتھائل ٹرانسفیریز اور مونومائن آکسیڈیز اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتا۔ COMT ہمارے پاس کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب نورپینفرین ریلیز ہوتا ہے تو باہری سائنپس میں یہ COMT ہوتا ہے تو اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، اور مونومائن آکسیڈیز تو نیورون کے اندر مائٹوکونڈریا کے اوپر ہوتا ہے، اور نورپینفرین کی جب ری اپٹیک ہوتی ہے تو کچھ جو ہے نورپینفرین وہاں پہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، مونومائن آکسیڈیز اس کو ڈیگریڈ کر دیتا ہے۔ تو یہ ان ریسپٹرز، ان سبسٹانسز کو CMT اور MAO جو ہے کچھ نہیں کہتے۔ یہ جو COMT اور MAO جو ہے وہ مکس ایجنٹس کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کیٹیکول امائنز نہیں ہے، ان کے پاس OH گروپ نہیں ہے جو کہ باقی کیٹیکول امائنز کے پاس ہے۔ تو ان کا جو ایکشن ہے اب کیا ہو جائے گا؟ ظاہر اس کی ڈیگریڈ کرنے والا کو وہ نہیں ہے، تو انزائم ایک دم سے اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، تو ان کا جو ڈیوریشن ہے وہ لانگ ڈیوریشن آف ایکشن ہے، ان کا زیادہ ٹائم تک کام کرتے ہیں۔ اور میں نے کیا کہا، اس کو میٹابلائز نہیں کرتے انزائم وغیرہ میں۔ مونومائن آکسیڈیز جو GIT میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، GIT میں جو مونومائن آکسیڈیز ہے وہ اس کو ڈیگریڈ نہیں کرے گا، تو ہم لوگ اس مکس ایجنٹس کو اورلی جو ہے ہم لوگ اس کو لے سکتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ان کے پاس OH نہیں ہے، یہ کیٹیکول امائنز نہیں ہے، تو یہ پولر نہیں ہے۔ جب یہ پولر نہیں ہے، نان پولر ہے، تو یہ بلڈ برین بیریئر کو بھی ایزلی جو ہے یہ سبسٹانسز کراس کر سکتے ہیں، تو یہ CNS اسپیچ جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دو ڈرگز ہیں اس میں، ایفیڈرین اور زیرو ایفیڈرین۔ ایفیڈرین اور زیرو ایفیڈرین کیا کرتے ہیں؟ ریلیز کو بھی زیادہ کرتے ہیں، نورپینفرین کے ریلیز کو بھی بڑھاتے ہیں اور خود جا کے ریسپٹرس پہ بھی ایکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایکشن کیا ہوا ایفیڈرین اور زیرو ایفیڈرین کا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ بلڈ پریشر کو زیادہ کرتے ہیں الفا 1 ریسپٹرس پہ ایکٹ کر کے۔ ظاہر ہے نورپینفرین کے ریلیز کو زیادہ کریں گے، الفا 1 ریسپٹرس پہ وہ ایکٹ کر کے ویزو کنسٹرکشن کاز کریں گے تو بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ہارٹ ریٹ کو زیادہ کریں گے، خود جا کے بھی ریسپٹرس پہ ایکٹ کر کے، اور نورپینفرین کو بھی زیادہ کر کے یہ ہارٹ ریٹ کو زیادہ کریں گے تو کارڈیک آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا۔ تو ہم لوگ تو یہ ایکشن کو دیکھ کے ہم لوگ ان کو یوز کرتے ہیں کس چیز میں؟ اس کا جو یوز ہے اینستھیزیا کازنگ ہائپوٹینشن۔ جب سرجری کے دوران اینستھیزیا لگاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہائپوٹینشن۔ اینستھیزیا کازنگ ہائپوٹینشن میں ہم لوگ پھر ایفیڈرین کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایفیڈرین جو ہے وہ کیا کاز کرتا ہے؟ اس کا جو ایکشن ہے وہ برونکو ڈائلیشن کاز کرتا ہے، بیٹا 2 ریسپٹرس پہ ایکٹ کر کے کیا کرتا ہے؟ CMP کے لیول کو زیادہ کر کے برونکیولز کو ریلیکس کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے یہ نورپینفرین کو زیادہ کرتا ہے، تو یہ الرٹنس کو زیادہ کرتا ہے اور فیٹیگ کو کم کرتا ہے۔ فیٹیگ کو کیسے کم کرتا ہے؟ یہ بیٹا 2 ریسپٹرز جو اسکیلیٹل مسل کے ویزلز ہیں، ان کے اوپر کون سے ریسپٹرز ہیں؟ بیٹا 2، ان پہ کے اوپر ایکٹ کر کے یہ اسکیلیٹل مسلز کے ویزل کو ڈائلیٹ کرتا ہے، تو اس اسکیلیٹل مسل کی طرف بلڈ فلو زیادہ ہو جائے گا، تو فیٹیگ جو ہے وہ نہیں ہوگی، بندے کو تھکاوٹ جو فیل نہیں ہوگی، بلڈ فلو جو ہے اس کی طرف زیادہ ہوگا، تو وہ سیلز جو وہ زیادہ نیوٹرنٹ اور آکسیجن کی سپلائی اور انرجی کی سپلائی زیادہ ہوگی مسلز کی طرف۔ زیرو ایفیڈرین جو ہے ہم لوگ اس کو، یہ تو ایفیڈرین کی یوزز ہیں۔ زیرو ایفیڈرین بھی اسی طرح بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ کو زیادہ کرتا ہے۔ زیرو ایفیڈرین کو ہم لوگ یوز کس چیز میں کرتے ہیں؟ اس کو تو ہائپوٹینشن میں یوز کرتے ہیں نا۔ اس کو جو یوز کرتے ہیں ہم لوگ اس کو ایز اے ڈی کنجسٹنٹ یوز کرتے ہیں۔ جب بھی کنجسٹنٹ کی وجہ سے نوز جو ہے وہ ریڈ ہو جائے، میوکس کی سیکریشن زیادہ ہو جائے، رنی نوز ہو جائے، تو اس کے لیے ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرے گا وہاں پہ جا کے؟ ریڈ نوز کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ویزو ڈائلیشن کی وجہ سے نا، مطلب بلڈ فلو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے نوز کی طرف، کیپلریز جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، تو ہم لوگ یہ اس کو دیں گے تو یہ کیا ہے؟ ڈی کنجسٹن ویزو کنسٹرکشن کے طور پہ ایکٹ کرے گا۔ الفا 1 کے اوپر ایکٹ کر کے ویزو کنسٹرکشن کاز کر کے بلڈ فلو کو نوز کی طرف کم کرے گا۔ جب نوز میں بلڈ فلو کم ہو جائے گا تو رنی نوز نہیں، ریڈ نوز نہیں ہوگی، اور میوکس کی سیکریشن بھی جو ہے وہ انہیبٹ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کیا پروڈیوس کرتا ہے؟ میتھ ایمفیٹامین
کو پروڈیوس کرنے کے لیے زیرو ایفیڈرین جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. یہ اس کی یوزز ہیں. اب ان کی جو ایڈورس مکس ایجنٹس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز کیا ہیں. ایڈورس ڈرگ ریئیکشن اس کی یہ ہیں، ہم لوگ زہر اس کو اورلی لیتے ہیں تو یہ نوزیا کاز کرتا ہے، وومٹنگ کاز کرتا ہے، ایریدمیا کاز کرتا ہے. یہ بیٹا 1 ریسیپٹرز پہ ایکٹ کر کے کیا کہتے ہیں کبھی کبھار ایریدمیا کاز کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بیٹا 1 ریسیپٹرز کے اوپر ایکٹ کر کے ہارٹ ریٹ کو زیادہ کرتا ہے نا، تو یہ ہارٹ کا جو اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے، اپنا ردم ہوتا ہے، اس کو ڈسٹرب کر لیتے ہیں تو ایریدمیا کاز ہوتا ہے. ہیڈک کاز کرتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہیڈک ہوتی ہے. سی این ایس کو کراس کرتی ہے تو زیادہ دیر سی این ایس میں جا کے ریسیپٹرز وغیرہ کو نورپینیفرین وغیرہ کو زیادہ کرتی ہے تو الرٹنس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. ہیڈک وغیرہ کاز کرتی ہے. انسومنیا کاز کرتا ہے. نورپینیفرین جب زیادہ ہو گیا ہے، زہر سی این ایس کو کراس کرتا ہے تو نورپینیفرین زیادہ ہوتا ہے تو بندے کو پھر نیند نہیں آتی، الرٹنس زیادہ ہو جاتی تو سلیپ جو ہے پھر بندے کو نہیں آتی، نیند جو ہے وہ بندے کو نہیں آتی، انسومنیا ہو جاتا ہے. اور یہ ٹریمرز کاز کرتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں اس کی کیا ہے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، ایفیڈرین اور زیرو ایفیڈرین کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کی یہ ٹریمرز وغیرہ